بہت ہی زبردست اور اہم امپورٹنٹ یہ شعر ہے. اس میں بہت ساری نصیحت کی باتیں چھپی ہوئی ہیں. شعر جس کا بھی ہے، لیکن جس نے بھی یہ شعر لکھا ہے بہت ہی زبردست اور موجودہ زمانے کی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے. لکھتا ہے آسائشوں میں جرأتیں گفتار چھین لی، مخمل نے تیرے پاؤں کی رفتار چھین لی. ہم اس کی پہلے معنی کی وضاحت کرتے ہیں. آسائش بولتے ہیں آرام کو، راحت کو، اس کی جماعت ہے آسائش. جرأت گفتار بولنے کی صلاحیت، سچ کہنے کی طاقت. مخمل میں تیرے پاؤں کی، مخمل بہت ہی نرم نازک کپڑا ہوتا ہے جس پر انسان سوتا ہے تو بہت جلد نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے. اس سے مراد عیش و آرام. رفتار چھینی، رفتار بولتے ہیں سپیڈ کو، دوڑ کو، بھاگ دوڑ کو. یہاں پہ مراد ایکٹیونیس، تیز ترار، کسی کام کے انجام دینے کی تڑپ. تو شاعر نے اس لیے کہا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اتنے زیادہ آرام پسند اور آسائش پسند ہو گئے ہیں کہ اس آسائش پسندی کی وجہ سے اور آرام پسندی کی وجہ سے جو سچ بولنے کی صلاحیت تھی، سچ بولنے کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی. یعنی ایک انسان دیکھ رہا ہے کہ ہم سچ بول سکتے ہیں، مگر یہ اس لیے وہ سچائی کو اپنے زبان سے نہیں بول پاتا ہے کہ اگر ہم نے سچ بول دیا تو ہمیں جو آرام دیا جا رہا ہے، راحت جو ہمیں مل رہی ہے وہ راحت ہمیں چھین جائے گی، آرام چھین جائے گا. تو اس آرام اور راحت کی وجہ سے، اس کو برقرار رکھنے کی وجہ سے وہ اپنے منہ سے سچی باتیں بولنا گوارا نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم اتنے زیادہ آرام پسند ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ نرم نازک ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر جو تیز تراریت ہونی چاہیے، ایکٹیونیس ہونا چاہیے، فعال ہونا چاہیے، یہ آرام و راحت نے ہماری ایکٹیونیس کو اور تیز ترار ہونے کو ختم کر دیا. خلاصے سے یہ شعر کا یہ ہے کہ ہمیں آرام پسندی کی وجہ سے ہمارے اندر میں سچائی بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، اور عیش آرام پسند ہونے کی وجہ سے، نرم نازک کے عادی ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر میں جو فعالیت ہونا چاہیے، ایکٹیونیس ہونا چاہیے، تیز و تراریت ہونا چاہیے، وہ اب نہیں رہی. گویا یہ سبق، اس شعر سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اب آپ نے آپ کو جگاؤ، آرام و راحت کو ایوائڈ کرو، نرم نازک بننے کو ختم کرو. جب یہ دو چیزیں ختم ہو جائے گی ہمارے اندر سے، تو پھر ہمارے اندر میں سچ بولنے کی صلاحیت بھی آ جائے گی، اور ہمارے اندر میں تیز و تراریت کی جو صفت ہے وہ بھی اچھی طریقے سے اجاگر ہو جائے گی. تو امید ناظرین آپ نے یہ شعر کا جو معنی تھا، اس کی جو تشریح تھی، اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. ایسے ہی اشعار کی تشریح سمجھنے کے لیے، جانے کے لیے ہمارے چینل کو، ہمارے یوٹیوب کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. ایسے ہی اسباب کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے سامنے میں ہوتے رہیں گے. تو آج کے اتنا ہی، تب تک